علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ وعبد اللہ، اور تم سب عبادت کرو اللہ کی، ولا تشرکو، اور تم نہ شریک بناؤ بھی اس کے ساتھ، شیئن کسی کو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ان آیات میں میننگس پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ جو میں نے آیت ابھی پڑھی ہے اس میں ریڈ کلر کا کوئی بھی ورڈ نہیں ہے، یعنی اسپیسیفک عربک کا کوئی بھی ورڈ نہیں ہے۔ وعبدو عبادت عابد اور معبود سے ہے، تشرکو شرک مشرک اور مشرکین مکہ کے لیے بولا جاتا ہے، احساناً احسان محسن اور حسن سلوک کے لیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، وہ وحدہ لا شریک ہے، عبادت کے لائق وہی ہے اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم صرف اس کی عبادت کرو اور تم کسی کو شریک نہ بناؤ اس کے ساتھ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یعنی اس میں احکامات دیے اللہ تعالیٰ نے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی گئی ہے۔ والدین وہ ہستی ہیں جن کی ہم احسانات کا بدلہ زندگی میں کبھی بھی نہیں دے سکتے۔ ان کے جتنے احسانات ہم پہ موجود ہیں، ہم اگر چاہیں بھی تو ان کے ایک لمحے کا احسان نہیں دے سکتے، اتار نہیں سکتے۔ اور والدین کے ساتھ احسانات میں سے یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے کام آیا جائے، ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی مغفرت کی دعا کی جائے، اور والدین کے دوستوں کے ساتھ بھی ویسے ہی تعلقات رکھے جائیں جیسے کہ والدین کے ساتھ ہیں۔ وَبِذِی الْقُرْبَىٰ، اور قرابت والوں کے ساتھ، وَالْیَتَامَىٰ، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاکِینِ، اور مسکینوں، وَالْجَارِ، اور ہمسایہ، ذِی الْقُرْبَىٰ قرابت والا، وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور ہمسایہ اجنبی، وَالصَّاحِبِ، اور ساتھی، بِالْجُنُوبِ پہلو کا، وَابْنِ السَّبِیلِ، اور مسافر، وَمَا مَلَکَتْ، اور جس کے مالک بنے ہیں، ایمانکم تمہارے داہنے ہاتھ، بِإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب نہیں پسند کرتا، من اسے جو کانا مختالاً ہو مغرور، فخورا فخر کرنے والا، الذین وہ لوگ جو یبخلون سب بخل کرتے ہیں، ویامرون اور وہ سب حکم دیتے ہیں، الناسا لوگوں کو، بالبخل بخل کا، ویکتمون اور وہ سب چھپاتے ہیں، ما آتاہم اللہ اسے جو دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذابا مہینا عذاب رسوا کن، والذین اور وہ لوگ جو ینفقون سب خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھیں گے۔ بذی ذیشان اور ذی وقار کے لیے لفظ بولا جاتا ہے ہمارا، القربہ قریبی قرابت دار اور اقربا پروری، الجاری قرب و جوار مجار اور مجاورات کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، الجنوبی جانبدار اور جانبدارانہ، ابن القاسم ابن الوقت اور ابن جامع، السبیل فی سبیل اللہ اللہ کوئی سبیل نکالے، ملکت مالک ملک ملکیت اور املاک، ایمانکم یمین و یسار میمنہ و میسرہ، یحب محبت محبوب اور حبیب، فخورا فخر کائنات اور فخر النساء، یبخلون بخل بخیل، یامرون امر بالمعروف، الناس عوام الناس عامۃ الناس، یکتمون کتمان حق کتمان علم، مہیناً توہین اہانت آمیز، ینفقون نان و نفقہ انفاق فی سبیل اللہ۔ عربک کے ورڈز ہمارے پاس ہیں، مختالاً مغرور، آتا دیا ہے، اعتدنا ہم نے تیار کیا ہے، اور قرابت والوں کو، اور یعنی جن کے ساتھ حسن سلوک کا کہا گیا ان کا ذکر ہے، اور قرابت والوں اور یتیموں کے ساتھ، اور مسکینوں اور قرابت والے رشتہ دار، ہمسائے اور اجنبی ہمسائے اور پہلو کے ساتھی، یعنی قرابت والے یہ ہیں جو قریبی رشتہ دار ہیں، اور یتیموں کا خیال کرنے کا اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تلقین کی ہے ہمیں، اور اسی طرح سے مسکینوں کی، اور قرابت والے رشتہ دار ہمسائے، یعنی ایسے لوگ جو ہمسائے بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں ان کو امپورٹنس دی جائے گی۔ اجنبی ہمسائے، اور اس کے علاوہ جو ایسے ہمسائے ہیں جو کہ رشتہ دار نہیں ہیں صرف ہمسائے ہیں تو ان کا بھی خیال کرنا ہے، اور پہلو کے ساتھی وہ ہوتے ہیں جو آپ کے برابر میں کام کرتے ہیں، وہ آپ کی کلاس کے ہیں، آپ کی جماعت کے ہیں،
بس میں سفر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، کہیں پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کہیں جاب کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھی ہیں، تو یہ ہوں گے ہمارے پہلو کے ساتھی، ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور مسافر اور جس کے مالک بنے، مسافر یعنی اگر دوران سفر مسافروں کو ان کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے کسی طرح کی بھی، تو ان کا خیال کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور تمہارے مالک بنے جن کے تمہارے ہاتھ دائیں ہاتھ، یعنی تمہارے غلام اور لونڈیاں، اور اب موجودہ دور میں وہ ملازم جن سے گھروں کا کام کروایا جاتا ہے، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا جو ہو مغرور و فخر کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا جو مغرور ہو، جس کو کسی بات کا غرور ہو، فخر کرنے والا ہو، وہ اکڑ کر رہتا ہو، اس میں ہو، کیونکہ میں جو لفظ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے شایان شان ہے۔ انسانوں میں میں کسی کو بھی زیب نہیں دیتا، کیونکہ کوئی بھی انسان صرف میں پورا نہیں ہو سکتا کہ وہ خود ہی اپنا سب کچھ کر لے، وہ میں اس کی جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ سخت ناپسند ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے غرور کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جو غرور کرتے ہیں ان کی بھی بات ہو گئی۔ اور اس کے بعد ہے وہ لوگ جو اور مغرور و فخر کرنے والا، اور اپنی نیکیوں پر، اپنے معاملات میں، اپنے حسب و جلال میں کسی چیز میں غرور کرنا یا فخر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ ان چیزوں کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، انہی کے شایان شان ہے یہ سب کچھ۔ ہم انسانوں کو یہ ساری باتیں زیب نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اس موقع پہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غرور سے بھی بچائیں، فخر کرنے سے بھی بچائیں، ہر معاملے میں، حسب و نسب میں، گھر بار میں، گاڑیوں میں، نیکیوں میں، ان معاملات میں اللہ تعالیٰ ہمیں فخر و غرور سے محفوظ رکھیں اور ریاکاری سے بھی محفوظ رکھیں، تاکہ ہم خلوص نیت سے اپنی ساری زندگی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزار سکیں۔ آمین ثم آمین۔